بارش کا موسم تھا اور آج بھی میں بھائی کے کمرے میں چھپ گیا تھا، بھائی بھابھی کو دیکھ کر لذت پوری کرتا تھا۔ جب بھابھی تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھی بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے اعصاب خطا ہو گئے، کیونکہ بھائی کی جگہ بھابھی کے ساتھ۔ جب سے بھائی اور بھابھی کی شادی ہوئی تھی تب سے میرے مزے ہو گئے تھے۔ پہلے جو چیزیں میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا تھا وہی چیزیں مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتی تھی اور جس سے مجھے بہت تسکین پہنچتی تھی۔ ان دونوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور میں ان کے کمرے میں چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ 2-3 بار تو میں نے وہ سب ریکارڈ بھی کر لیا۔ بارش کا موسم تھا، بھابھی کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی جبکہ بھائی باہر اماں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آج دوبارہ سے ان دونوں کی دیدار کا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھائی کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار بھابھی بھی کو کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہے تھے لیکن بھابھی بار بار انہیں ٹال رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھابھی بھائی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اماں کو کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ دراصل بھائی اور بھابھی کا کمرہ صحن کی دوسری طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ بھابھی وہاں سے جاتی اچانک امی نے چائے کی فرمائش کر دی۔ میں خوش ہو گیا کیونکہ مجھے ان کے کمرے میں جا کر چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ بھابھی دوبارہ سے چائے بنانے لگی جبکہ میں تیزی سے جا کر ان کے کمرے میں چھپ گیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب بھی وہ لمحات میرے سامنے آتے تو میں یوں ہی بے چین ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنی اس بے چینی کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں، کیونکہ اکثر تو میں خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا تھا۔ ابھی بھی میں الماری کے پیچھے ہی چھپا ہوا تھا اور کمرے میں الماری اس انداز میں رکھی گئی تھی کہ الماری کے پیچھے چھپے ہوئے شخص کو دیکھنا مشکل تھا، جبکہ الماری کے پیچھے چھپا ہوا شخص کمرے میں ہونے والے حالات کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکتا تھا۔ میرے پکڑے جانے کے چانسز بہت کم تھے کیونکہ بھائی اور بھابھی ایک دوسرے سے اتنے زیادہ مگن ہو جاتے تھے کہ انہیں اس بات کی ہوش ہی نہیں رہتی تھی، اور مجھے یہی چیز بہت زیادہ پسند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے ابھی تک نہیں پکڑ سکے تھے۔ اس سب کے بارے میں مجھے میرے دوست نے ہی بتایا تھا۔ دراصل وہ بھی یہی کام کرتا تھا، وہ اپنے بھائی کے کمرے میں جا کے چھپ جاتا تھا اور پھر ان دونوں کو دیکھ کے مزے لیتا تھا۔ جب میں پہلی بار اس کمرے میں آیا تھا اس دن میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن جب میں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ اب ڈر کی جگہ لالچ نے لے لی تھی، اور وہ لالچ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا تھا جنہیں میں ان دونوں کو دیکھ کے پورا کر لیتا تھا۔ وہاں پر کھڑے ہوئے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی لیکن ابھی تک وہ دونوں کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ الماری سے باہر نکلتا اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں وہیں ساکن ہو گیا۔ بھابھی ہنستی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی اور ان کو عرصہ دیکھ کر میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ بلا شبہ میری بھابھی بہت حسین تھی۔ کبھی کبھار تو میں اپنے بھائی کو خوش قسمت تصور کرتا تھا جنہیں اتنی خوبصورت بیوی ملی تھی۔ میرے بھائی خود معمولی سی شکل و صورت کے مالک تھے لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو اچھا خاصا خوش رکھا ہوا تھا۔ جو کہ نئی نئی شادی ہوئی تھی اس لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ بھابھی مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور بستر پہ جا کے بیٹھ گئی۔ بھائی بھی بھابھی کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور ان سے ہمیشہ کی طرح باتیں کرنے لگی، اور یہ باتیں معمول سے ہٹ کر تھیں۔ جیسے وہ باتیں کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ دونوں وہ عمل شروع کریں جس کا میں اتنی دیر سے منتظر ہوں۔ بھابھی شرمیلے انداز میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کی شام ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھائی بھابھی کے بال سمیٹ رہے تھے، اچانک ہی بھابھی تیزی سے وہاں سے اٹھی اور بھائی کو کہنے لگی کہ میری طبیعت واقعی میں بہت خراب ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ میں آج آپ کو وقت دے پاؤں گی۔ بھابھی کی بات سن کر بھائی غصے میں آ گیا، کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم اس طرح سے انکار کرتی ہو تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے بھی غصہ آنے لگا تھا کیونکہ میں مسلسل آدھے گھنٹے سے کھڑا اسی لیے انتظار کر رہا تھا کہ وہ دونوں میرے سامنے ایک دوسرے میں مگن ہو جائیں گے، لیکن اب یہاں پر بھابھی کے نخرے دکھانے لگ گئی۔ مگر میں اپنے بھائی کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ جلدی بھابھی کو کنٹرول کر لے گا،
इसी वजह से मैं दोबारा से सुकून में बैठ गया और उन दोनों को देखने लगा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। भाभी ने अपने माथे पे हाथ रखा। भाई ने उनका वो हाथ जल्दी से पकड़ लिया और उस हाथ को धीमे से दूसरे हाथ से मसलते हुए कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र भी है, लेकिन कुछ मेरा भी लिहाज कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। मगर भाभी भाई की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इससे पहले कि भाई उसके साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती करते, अचानक ही दरवाजे पे दस्तक हुई। भाभी तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी। यूँ लग रहा था जैसे उनको कोई मुराद पूरी हो गई हो। मुझे भाभी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उन्हें इतना सारा ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी? जब उन्होंने ये काम करना ही नहीं था तो उन्हें पहले ही इनकार कर देना चाहिए था। भाई के चेहरे से भी गुस्सा साफ वाज़े हो रहा था, जैसे ये जाहिर हो रहा था कि भाई को भी भाभी की ये हरकत पसंद नहीं आई और वो भी बहुत गुस्से में है। थोड़ी देर के बाद दोबारा से कमरे में वापस आ गई। भाई अभी तक गुस्से में भाभी को देख रहे थे और भाभी ने जब भाई का ये अंदाज़ देखा तो वो घबरा गई। कहने लगी, ठीक है, आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो जल्दी से बिस्तर पे जाके लेट गई। तुम 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ। ये कहकर भाई वॉशरूम चला गया, जबकि मैं अपनी भाभी को देखने लगा। वो बिलाशुबा बहुत ही हसीन लग रही थी। कभी कभार तो मेरा दिल भी मचलता कि मैं भी भाभी के साथ मिलकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर दूँ, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने इस बात का इजहार किया तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। अभी भाभी भी मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। थोड़ी देर के बाद भाई वॉशरूम से निकले और भाभी के पास चले गए। इससे पहले कि वो दोबारा खुद शुरू करते, दरवाजे पे दस्तक हो गई। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज़ को तहस नहस कर दूँ। मैं किसी पागल शख्स की तरह यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ा था। अब तो मेरी टांगें भी दुखने लगी थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार भाभी भाई को नखरा दिखा रही थी। भाई भी बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल कर रहे थे। इस बार भाई परेशानी से कमरे से बाहर निकल गए। मेरे दिल में आया कि मैं तेज़ी से भाभी के पास चला जाऊं और उन्हें अपने काबू में कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। भाभी भी जब कमरे से बाहर निकली तो ना चाहते हुए भी मैं भी अलमारी से बाहर निकल आया और बाहर की तरफ चल दिया। अंदर से मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं परेशान हो गया, सोचने लगा कि न जाने क्या हो गया। जब मैं अंदर गया तो मेरी बहन, जिसकी शादी 1 महीना पहले हुई थी, अम्मी के गले लग के फूट फूट के रो रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी और जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। वो जल्दी से उठी और भाभी के पास जाकर उनके बालों से उन्हें पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से उनके बाल खींचने लगी। हम इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और अपनी बहन को पीछे हटाया, लेकिन वो भाभी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। और एक ही बात कही जा रही थी कि ये सब कुछ इस औरत की वजह से हुआ है। अगर ये औरत वो काम ना करती तो कभी भी मेरा शौहर मुझे तलाक ना देता। हमने बेचैनी से पूछा कि भाभी ने क्या कर दिया। उसने कहा कि इस औरत ने मेरे शौहर को वर्गलाने की कोशिश की है और उसे अपने साथ एक रात गुजारने के लिए भी कहा है। अब की अम्मी का हाथ उठा और मेरी बहन के चेहरे पे निशान छोड़ गया। मेरी बहन हैरत से अम्मी की तरफ देखने लगी। यकीनन उससे अम्मी से इस बात की उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ अम्मी को भी अपनी बेटी से उम्मीद नहीं थी जो इस तरह की बात कह देगी। तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम औरत पर इल्ज़ाम लगाते हुए? तुमने क्या सोचकर अपनी भाभी को ये सब कुछ कहा है? अभी और इसी वक्त अपनी भाभी से माफ़ी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अम्मी ने दो टोक अंदाज में कहा। बहन की बात सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। बिलाशुबा मैं जितना भी कम ज़र्फ सही, लेकिन अपनी भाभी के किरदार की गवाही मैं खुद देता था। मेरी भाभी अच्छे किरदार की औरत थी और अपने शौहर के अलावा कभी किसी मर्द से उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की थी। और इस बात का पता मुझे इस वक्त भी चला जब इस वक्त मैं भाभी के बारे में आसपास के लोगों से तफ्तीश कर रहा था। मेरी बहन रोते हुए अपने कमरे में चली गई, कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। तुम सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हो। तुम सब लोग एक ऐसी औरत का साथ दे रहे हो जिस औरत ने तुम्हारी बहन का घर उजाड़ दिया है। अम्मा ने भाभी से माफ़ी मांगी। उन्हें कहा कि दरअसल इसकी हालत ठीक नहीं है, ये मुझे ज़हनी तनाव का शिकार नज़र आ रही है। मैं इससे बात करूंगी, तुम उसकी किसी भी बात को अपने दिल पे ना लेना। भाभी ने अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अब भाई भाभी की तरफ देख रहे थे। अचानक ही भाई भाभी के पास चले गए और उन्हें कंधे से पकड़कर कहने लगे
کچھ تو میری جان پر بھی ترس کھاؤ، میں کب سے بے چین ہوا گھوم رہا ہوں، تمہیں میری ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ بھابھی نے میری طرف اشارہ کیا۔ یقیناً بھائی بھول گئے تھے کہ میں اس وقت قریب ہی کھڑا ہوں۔ اچانک ہی بھائی شرمندہ سے ہو گئے، جبکہ میں دل ہی دل میں مسکرانے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ جب یہ لوگ ایک دوسرے میں مگن ہوتے ہیں تب میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تب تو یہ شرم سے ڈوب مریں گے۔ مگر یہ بات ایسی تھی جو میں کسی سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ بھائی وہاں سے چلے گئے جبکہ بھابھی وہیں پہ کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی اور مجھے پراسرار انداز میں کہنے لگی، یقیناً تمہیں بہت مزہ آتا ہے بھابھی کی بات سن کر۔ میں نے خوف سے ان کی طرف دیکھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی کھل کر اور کہنے لگی، اس بارے میں بات کر رہی ہوں جس بارے میں تم خود کو بھی بتانے سے ڈرتے ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے بھابھی کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ جب میں نے تیسری بار بھابھی سے پوچھا تو مجھے کہنے لگی کہ تم میری الماری کے پیچھے روز جاتے ہو۔ سوچو اگر تمہارے بھائی کو اس بارے میں پتہ چل جائے تو تمہارا کیا حال کرے گا۔ میں نے بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انہیں کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھ پہ ظلم مت کیجیے گا، خدا کے لیے بھائی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیے گا، اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ بھابھی میری بات سن کے مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اتنی ظالم بھی نہیں ہو سکتی کہ اپنے دیور سے اس کی چھوٹی سی خوشی چھین لوں۔ بھابھی کا یہ روپ میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، کیونکہ جہاں تک مجھے اندازہ تھا کہ وہ بہت ہی شرمیلی اور معصوم عورت ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر کبھی بھابھی کو پتہ چلا کہ میں نے انہیں نازیبا حالت میں دیکھا ہوا ہے تو وہ شرمندگی کے مارے اپنی جان لے لیں گی، لیکن یہاں پر بھابھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج میں نے وہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ بھابھی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے دوبارہ سوال کیا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے شکایت کر دی کہ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، میں مسلسل آدھے گھنٹے سے اس الماری کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، وہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن کبھی تم کیوں نہیں یہ سب کچھ آزماتے؟ تمہارا بھی دل کرتا ہوگا وہ سب کرنے کا۔ بھابھی کی بات سن کر میں انہیں بھی بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی مجھے اس طرح کی پیشکش کر دیں گی۔ کیا جو ابھی میری بہن نے بولا ہے وہ سچ تھا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میری بات سن کر بھابھی کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا اور وہ انتہائی غصے سے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم بھی مجھ پر اس طرح کا الزام لگا سکتے ہو۔ ایک تو میں تمہاری مدد کر رہی ہوں اور دوسرا تم مجھے ہی غلط کہہ رہے ہو۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ بھابھی وہاں سے چلتے ہوئے کہنے لگی۔ جب میں نے بے ساختہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بھابھی کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھابھی اپنی پیشکش واپس لے لیتی، جبکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اب کسی طرح سے بھابھی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ اب میں بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا اور مزید صبر نہیں تھا مجھ میں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا، تو کب آپ مجھے دیدار کروا رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے ایک آنکھ ماری اور کہنے لگی کہ دیدار تو روز کرواتی ہوں، لیکن اس بار تمہیں ایک موقع بھی دینے جا رہی ہوں، اور وہ موقع میں تمہیں کل رات دوں گی۔ کل رات میرے کمرے میں آ جانا، کیونکہ کل رات میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہوگا، وہ ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ میرا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری خواہش اس طرح سے پوری ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی وہاں سے چلی گئی اور ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ انہوں نے منہ موڑا اور مجھے کہا کہ آج تم نے میرے کمرے میں نہیں چلنا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں ہنستے ہوئے کہا کہ کل آؤں گا۔ وہ بھی کھل کر ہنسنے لگی۔ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ کسی طرح کل رات آ جائے اور میں اپنی خواہش پوری کر دوں۔ میں وہیں پر بیٹھ گیا اور بھابھی کے بارے میں ہی سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وہ ویڈیو نکالی جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی بنائی تھی، اور پھر وہ ویڈیو دیکھ کے میں خود کو تسکین پہنچانے لگا۔ کافی دیر اسی میں گزر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کمرے سے اونچی اونچی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں پریشان ہو گیا۔ وہ میری بہن کی آواز تھی۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کو اس طرح کی تکلیف میں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔
میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو اچانک ہی اس کی طلاق ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے بڑے بھائی پہ بھی حیرانگی ہو رہی تھی جس نے اپنی بہن کی طلاق کو سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جبکہ امی چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی جب میں اس کمرے میں گیا تو میری بہن پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، پٹو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میری بات کا یقین کرو، وہ عورت واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے میرے شوہر کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میرے شوہر نے انکار کر دیا تو اس کے گلے پڑ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے بھی الزام لگائے ہیں اور میرے شوہر کو میری جعلی تصاویر دکھائی ہیں۔ بہن کی بات سن کر میں خود پریشان ہو گیا۔ ایک بات کا مجھے اندازہ تھا کہ بھابھی ایک بہت ہی بے صبری عورت تھی، ان میں ذرا بھی صبر نہیں تھا۔ یقیناً بہن جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا۔ بھابھی نے ضرور اسے ورگلانے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ آج جو باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی تھی وہ میں کسی طور پہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ان باتوں کا تعلق انہی سے جڑتا تھا۔ لیکن بھابھی نے یہ کیوں کیا ہوگا، اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اس کا جواب صرف بھابھی ہی دے سکتی تھی، مگر وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اگر میں انہیں دوبارہ سے کہتا تو وہ ضرور مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ میں ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کل رات گزر جانے کے بعد ان سے اس بارے میں بات کروں گا تاکہ میرا کام بھی مکمل ہو جائے اور یوں میں سچ کا بھی پتہ لگا لوں۔ اگلی صبح بھابھی کو بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہوا دیکھا۔ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ لباس اچھا خاصا فٹنگ والا تھا جو مجھے بار بار ان کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میں بار بار نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری نظریں دوبارہ سے اسی جگہ پہ جا کے ٹھہرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ بھابھی نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر پہنا ہے تاکہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تم سے معذرت کرتی ہوں، آج رات میں تمہاری پوری خواہش نہیں کر سکوں گی کیونکہ میں نے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ ان کی بات سن کے میں حیران ہو گیا، ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کا ہاتھ پر جا رہی ہیں؟ اس لمحے بھائی نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا جبکہ اس کے چہرے پر ایک بہت ہی کمینگی بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جلدی سے نظریں چرا لی۔ اس نے بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ میں اس کی نظروں کے مفہوم کو نہیں سمجھ پایا تھا، اس لیے بھابھی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، مگر بھابھی بھی میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھائی سے پوچھا، کیا آپ رات کے وقت کہیں جا رہے ہیں؟ اور ان سے یہ سوال میں نے بہت ہی نارمل انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، میرے اپنے دوست کے گھر دعوت ہے، وہیں پر اسے لے کر جا رہا ہوں اور شاید ہم رات کو وہیں پر رہیں۔ بھائی کی بات سن کر اماں تیزی سے بولی، تم لوگ اس کی اجازت سے لے رہے ہو؟ کیا تم لوگوں نے مجھ سے ایک بار بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا؟ میں نے بے ساختہ اماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب سے بہن کی طلاق ہوئی تھی تب سے اماں بہت ہی غصے میں رہنے لگی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح بھابھی سے بات بھی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی بھابھی کا خیال رکھتی تھی۔ یقیناً ان کا یہ سب کچھ کرنا بنتا تھا۔ ان کی جوان بیٹی کی طلاق ہو گئی تھی اور مجھے اور اماں دونوں کو اس بات کی بہت فکر تھی، سوائے بھائی اور بھابھی کے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کا میری بہن سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بھائی تو اپنی بہن کو یوں ہلا کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے میری بہن کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اماں کی بات سن کر بھائی تیزی سے معذرت کرنے لگا، کہنے لگا، اماں میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پوچھنے کی۔ تمہارا انداز دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ تم اب مجھے کسی کھاتے میں نہیں دکھتے۔ تم نے خود کو سب کچھ مان لیا ہے اور یہ بات بھول گئے ہو کہ گھر میں تمہاری ایک بوڑھی ماں بھی ہے، جیسے کچھ عرصہ پہلے تم ہر بات پوچھتے تھے اور ہر جگہ جانے سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ اماں بھائی کو ڈانٹ رہی تھی جبکہ میں بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جن کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جس سے انہیں یہ جھگڑا دیکھ کر بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ مجھے نہ تو بھابھی کے خیالات کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی ان کے رویے کی۔ مجھے صرف اور صرف اس وقت ان کا وجود چاہیے تھا۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، جب سے بھابھی ہمارے گھر میں آئی تھی تب سے ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ پہلے بھائی ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے، لیکن بھابھی کے آنے کے بعد اچانک ہی بھائی کو ایک بہت اچھی نوکری مل گئی۔ نہ صرف نوکری بلکہ گاڑی بھی مل گئی۔ بھائی کو شروع سے ہی لڑکیوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بھائی ہمیشہ ہی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا تھا، اور بھابھی کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں تین گاڑیاں کھڑی ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھائی اپنے لیے ہر ہفتے ہی قیمتی لباس لاتے اور جب وہ لباس پرانا ہو جاتا تو وہ مجھے دے دیتے۔ میرے لیے یہی کافی تھا اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد
ہم نے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر گھر لے لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی ہمارے حالات بدل جائیں گے اور اتنی جلدی قسمت ہم پر مہربان ہو جائے گی۔ رات کا وقت تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں بھابھی کے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن کمرے سے ہی تھوڑی فاصلے پہ وہ دونوں مجھے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ آپس میں جو بات کر رہے تھے وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ بھائی نے بھابھی کو کہا کہ تمہیں میری بہن کے شوہر کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ بھابھی کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بے قابو ہو جاتی ہوں۔ تو اب مجھے پتہ چلا کہ بھائی کو اس بارے میں پتہ ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھائی اس قدر بے غیرت ہو سکتا ہے، اور تب مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی بھابھی سے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کرواتا تھا کیونکہ اس کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ یعنی اس نے اپنی بیوی کا کاروبار بنا لیا تھا، اور یہ تمام گاڑیاں، یہ عیش و عشرت اس کی بیوی کی حرام کی کمائی سے آ رہی تھی۔ اور آج بھی اس نے اپنے باس کو بلایا ہوا تھا تاکہ وہ اپنی بیوی کو اس کے حوالے کر سکے۔ میں تیزی سے بھابھی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد بھابھی کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ کافی دیر گزر گئی۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک اجنبی شخص کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کو میں پہچان گیا تھا، وہ بھائی کا باس ہی تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھابھی کی طرف بڑھتا میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ مجھے دیکھ کے بھابھی خوف زدہ ہو گئی، اور یہی حال اس کے باس کا بھی تھا، مگر میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور اماں کو جا کر سب کچھ سچ بتا دیا۔ چند لمحوں کے لیے تو اماں کو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ پھر اماں نے بھائی کو بلا کر کہا یا تو تم اس عورت کو طلاق دو گے یا پھر اس کے ساتھ ہی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور ہمیشہ کی طرح بھائی نے اپنی عیش و عشرت کو چنا اور بھابھی کو لے کے وہاں سے چلے گئے، جبکہ مجھے عقل آ گئی تھی۔ اب میں سدھر گیا تھا، میں نے اپنے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے، اور میں جانا تھا کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کو ویسی ہی بیوی ملتی ہے، اس لیے میں انہیں خود کو نیک بنا چکا تھا۔